کا کار ہو، تم لڑے ہو کہ نہیں لڑے، جن لوگوں نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہے نا، ان کو قیامت کے دن اللہ کے اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اپنے آپ کو اس سوال کے جواب کے لیے تیار کر رکھیں، چاہے میں اور آپ ہوں، اور چاہے ہمارے حکمران ہوں، چاہے ہمارے سپہ سالار ہوں، ہر شخص نے اپنے اپنے اختیار کے مطابق قیامت کے دن اللہ کو جواب ضرور دینا۔ کیوں نہیں لڑے تھے؟ کیا تکلیف تھی؟ تمہاری مجبوریاں اپنی جگہ، ہم ان مجبوریوں کو نہ چھیڑتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، آپ اپنی مجبوریاں اپنے سامنے رکھو اور قیامت کے دن اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار رکھو، یہ چاہے کوئی حکمران ہے اور چاہے کوئی سپہ سالار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ بھی لڑتے ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ بھی لڑتے ہیں۔ لڑائی تو پوری دنیا میں ہر طرح سے جاری ہے نا، صرف ایمان والے تھوڑی لڑتے، سارے لڑتے، لیکن فرق یہ ہے کہ الذین آمنوا، جو اہل ایمان ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں۔ ان کی ساری لڑائی، ان کی جنگ خالص اللہ کے لیے ہوتی، اللہ کے راستے میں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ والذین کفروا، اور جو کافر لڑتے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ ہمیشہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اور طاغوت کیا ہے؟ اس سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے، اور طاغوت میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، طغیان سے ہے طاغوت، یہ سرکشی اس سے مراد ہے، اور ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ طاغوت ہے۔ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ مال کے لیے لڑ رہے ہوں، اپنا مال بچانے کے لیے لڑ رہے ہوں، اگر وہ مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جمع کیا ہے، اور اللہ کی رضامندی کی بجائے آپ اپنی کسی اور مقاصد کے لیے مال کے لیے لڑ رہے ہیں، تو پھر وہ مال بھی طاغوت ہو سکتا ہے۔ وگرنہ اگر آپ اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو مال کی حفاظت کے لیے لڑنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا۔ من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنی جان کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ مومن کی ساری زندگی جیسے عبادت بن جاتی ہے، اسی طرح مومن کی ہر موت شہادت بن جاتی ہے، اگر اس کی زندگی اور موت اللہ کے لیے۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ شہادت جو ہوتی ہے نا، کہ فلاں شہید ہو گیا ہے، یہ اصل میں موت نہیں ہوتی۔ موت کو شہادت نہیں کہتے، اصل میں ہم تو موت کو شہادت کہتے ہیں۔ اصل میں وہ زندگی ہوتی ہے جس نہج پہ گزر رہی ہوتی ہے، وہ شہادت نصیب کرتی ہے۔ جس منہج کی، یعنی شہادت کی موت نہیں اختیار کی جاتی، شہادت کی زندگی اختیار کی جاتی ہے۔ ہمارے ذمے شہادت کی زندگی اختیار کرنا ہے، جس کے نتیجے میں شہادت کی موت آتی ہے۔ اگر جس شخص نے زندگی شہادت والی گزاری، اس کی موت شہادت والی ہوتی ہے، اور جس کی شخص کی زندگی شہادت والی نہ ہو، موت تو پھر کسی وقت بھی آ جانی ہے اور کسی بھی طرح سے آ جانی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان موجود ہے وہ تو پھر اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے لیے اور طاغوت کے لیے لڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس تمہارا کام یہ ہے کہ تم شیطان کے دوستوں کے خلاف لڑتے رہو۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک اور پوری زندگی کی جنگ جو جاری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا خذوا حذرکم کو محدود مفہوم میں نہیں لینا، وہ بہت ہی وسیع مفہوم میں ہے۔ تو فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو پالیسی ہے، شیطان کی جو منصوبہ بندی ہے، وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی، وہ بڑی ہی کمزور فٹنگ پہ لڑتا ہے، اس کے پاس کوئی مضبوط بات نہیں ہے۔ بدماش جو ہوتا ہے نا، بدماش وہ بدماشی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پیر کوئی نہیں ہوتے، اس کی کوئی، آپ کسی بدماش کو کوئی بھی نیک آدمی جو سچ پر کھڑا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، سچ پر قائم رہنے والا آدمی
ایک دبکا لگا دینا، 1000 جھوٹے بھی ہوں تو ان کے پاؤں کھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے سچ کے اندر۔ لہذا شیطان کے ساتھی جھوٹ، فریب، دھوکہ، فراڈ، وہ بادل کی طرح گرجتا کڑکتا نظر آئے تو کبھی اس سے مروب نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی فوج، پوری کی پوری فوج، پورا لشکر بھی وہ ایک لمحے میں زیر ہو سکتا ہے اگر کوئی ایک اللہ والا ان کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے زیر ہو یا نہ ہو، تمہارا کام یہ نہیں ہے، تمہارا کام کسی کو زیر کرنا نہیں ہے، تمہارا کام مقاصد کا حصول نہیں، تمہارا کام منزل مقصود پر پہنچنا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے ذمے منزل مقصود پہ پہنچنا لگایا ہی نہیں، اس نے ہمارے ذمے لگایا کوشش کرنا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، وہ اپنی کوشش کا بدلہ عنقریب دیکھ لے گا۔ لہذا فرمایا فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے، اللہ کے رستے میں شیطانی ابلیسی لشکروں کے خلاف ہمیشہ لڑتے رہو، چاہے تمہاری صلاحیتیں جتنی بھی ہوں، چاہے تمہاری استطاعت جتنی بھی ہو، چاہے اس کے نتائج اور اثرات نظر آ رہے ہوں چاہے نہ نظر آ رہے ہوں، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ ابلیسی لشکروں کے خلاف تم لڑتے رہو۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اپنے حصے کی شمع جلاتے رہو۔ گھٹا توپ اندھیرے تمہارے سامنے ہوں، تم یہ کہو کہ میری اس چھوٹی سی روشنی سے کیا ہوگا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تمہاری جلائی ہوئی شمع اس اندھیرے میں کوئی کردار بھی ادا نہ کرے، تب بھی تم نے اپنی وہ شمع جلاتے رہنا ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، ان کے خلاف ڈٹے رہنا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی محاذ پر ڈٹے ہیں تو تم نے کیوں نہیں ڈٹنا؟ وہ اپنے محاذ پر ڈٹے ہیں، تم نے اپنے محاذ پر ڈٹے رہنا ہے۔ یہ انفرادی سطح سے لے کر اجتماعیت تک میں نے عرض کیا تھا خذوا حذرکم میں کہ دفاع میں ذاتی دفاع بھی شامل ہے، اور ذاتی دفاع سے لے کر ریاستی دفاع تک یہ سب اس میں شامل ہے۔ اور اسی طرح یہ جو فقاتلوا اولیاء الشیطان ہے، اس میں جب آپ اعوذ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں سے لے کر میدان جہاد میں بڑے بڑے مارکے سر کرنے تک یہ پوری زندگی اس کے اندر شامل ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پوری زندگی برسر پیکار رہو، شیطانی قوتوں کے خلاف جہاد کرتے رہو۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ شیطان نئے نئے محاذ کھولتا ہے، اور وہ نت نئے محاذ کھول رہا ہوتا ہے، اور انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کبھی کسی محاذ سے آتا ہے، کبھی کسی محاذ سے آتا ہے۔ مسلمان بعض اوقات کوشش کرتے ہیں اہل ایمان اس محاذ پہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور محاذ چینج کرتے ہیں شیطانی حکمت عملی کے تحت۔ شیطان جب اپنے محاذ چینج کرتا ہے تو اصل میں اس موقع پر بھی ایک اور کڑا امتحان ہوتا ہے اہل ایمان کا، کہ یہ اگر اپنا میدان چھوڑ کر ان کے میدان میں آ جائیں تو یہ حقیقت میں کفار کی اور اولیاء الشیطان کی حکمت عملی کی کامیابی کی دلیل ہے۔ کہ آپ اپنا محاذ چھوڑ کر آپ ان کے محاذ پہ چلے گئے، یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ آپ کو اس محاذ پہ لے آئے جس محاذ پہ وہ مضبوط ہے۔ اور آپ کبھی بھی جنگ لڑتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے اس کے محاذ پر جانا ہے، آپ ہمیشہ اپنے اس محاذ کو مضبوط کریں جس پر اللہ نے آپ کو مضبوط بنایا ہے۔ اور وہ محاذ کون سا ہے؟ مسلمانوں کی مضبوطی کی دلیل کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس مضبوطی ہے کس بات کی؟ مسلمانوں کے پاس مضبوطی ہے اللہ کے قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کردار کی۔ لہذا یاد رکھیے، شیطان خوبصورت بنا کے پیش کر رہا ہو کہ آپ جس محاذ پہ لڑ رہے ہیں یہ بڑا شاندار محاذ ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اولیاء الشیطان کے خلاف جنگ کر رہا ہوں، اور یہ اس محاذ پہ یہ محاذ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی محاذ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن جس محاذ پر لڑتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، وہ کبھی بھی محاذ ایمان اور اسلام کا محاذ نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ اور یہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے حکم دیا تھا لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل میں خلط ملط کر کے کوئی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اگر یہ سمجھیں کہ تھوڑا سا اب یہ شیطان نے ایسے ایسے
ایسے ایسے منصوبے بنائے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا لا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوہ کا مطلب ہوتا ہے قدم. شیطان ایک دم آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں دکھاتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہو کہ آپ کو کہے کہ یہ چھوڑ کر ہر چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں آ جاؤ. یہ نہیں کہتا شیطان. شیطان آپ کو ایک ایک قدم کر کے لے کے جاتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. پہلے سٹیپ پہ کبھی نہیں کہتا کسی کو کہ چلو جل کے بدکاری کرو. پہلے سٹیپ پہ کوئی نہ کوئی ایسی کشش دکھاتا ہے کہ انسان اس میں سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا قاتل و اولیاء شیطان میں جب آپ کسی بھی محاذ پہ جنگ کر رہے ہوں تو جہاں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق، جہاں یہ کمپرومائز کرنا پڑے آپ سمجھ لیجئے کہ شیطان کا محاذ ہے اور شیطان اپنے فریب میں اور اپنے خطوات میں آپ کو پھنسا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آج کا دور نقب لگانے کا دور ہے. نقب لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کرو، اپنے آپ کو بہت بنیاد پرست ریجڈ مسلمان ظاہر نہ کرو، ایسا بن جاؤ جیسے کافر چاہتے ہیں. جب ویسے بن جاؤ گے تو کافر تمہاری بات سننا شروع کر دیں گے. جب وہ تمہاری بات سننا شروع کر دیں گے تو تم اللہ کا دین ان تک پہنچا سکو گے. یہ اس سے بڑا دھوکہ شیطان کا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس نے تمہیں پہلے سٹیپ پہ ان کے ساتھ تو ملا لیا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں طوبى للغرباء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اسلام جب آیا تھا تو معاشرے میں مسفٹ تھا. ان الاسلام بدا غریبا، جب یہ آیا تھا تو معاشرے میں فٹ نہیں ہوا، اجنبیت تھی. لوگ اس کو اجنبی سمجھتے تھے کہ معاشرے میں مسفٹ. وسيعود غریبا، ایک وقت آئے گا کہ پھر اسلام جو ہے وہ اسی طرح اجنبی ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیسے لوگ، یہ پتہ نہیں کس معاشرے کے لوگ، کس دور کے لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طوبى للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے جن کو معاشرے کے اندر سمجھ آتا ہو. یہ کہاں سے آ دیکھیں ساری دنیا بے پرد پھرتی ہو، ایک خاتون برقعے والی ہو تو ساری دنیا اس کو نکو بناتی ہے. یہ کیا ہے؟ اسی کے لیے تو خوشخبری ہے. فرمایا طوبى للغرباء، سارے بے داڑھی پھرتے ہوں، ایک داڑھی والا ہو تو کوئی ضرورت نہیں نقب لگانے کی. ہمیں اس داڑھی والے کو لوگ اجنبی سمجھتے، مس فٹ سمجھتے. یہ اس ماحول میں فٹ نہیں ہو رہا ہے ابھی فٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی طوبى للغرباء. ایسے اجنبیوں کے لیے جو معاشرے میں مس فٹ ہوتے ہیں ان کے لیے تو خوشخبری ہے. صحابی پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الغرباء، کون ہے یہ اجنبیوں سے مراد کون ہے؟ مختلف روایتوں میں اس کے جواب آئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونها عباد اللہ. یہ وہ لوگ ہیں اجنبی جو میری سنت میرے طریقے کو زندہ رکھتے ہیں. وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، اور لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے. معاشرے کا طریقہ جو مرضی ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ میرے فیشن کو زندہ رکھتے ہیں اور ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیشن یہ ہے. لہذا محاذ والی جنگ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اس فریب میں نہیں آنا کہ ہم جنگ کر رہے ہیں مختلف محاذ پہ. جو جس محاذ میں میں بیٹھا ہوں اس محاذ کے اور تقاضے ہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیجیے وہ شیطان کا محاذ ہے. آپ اس محاذ پہ آ جائیں جس محاذ پہ اللہ نے آپ کو مضبوط بنایا ہے. اور انسان مضبوط ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ. اگر وہ اس طرح سے جڑا رہے گا تو پھر پوری دنیا کھلی ہے، پھر پوری دنیا وسیع ہے، پھر ہر محاذ پہ جنگ لڑنی ہے، پھر علم کی سطح پہ بھی جنگ لڑنی ہے، پھر ٹیکنالوجی کی سطح پہ بھی جنگ لڑنی ہے، پھر ہر میدان کھلا ہے اس کے اوپر جنگ لڑنی ہے. یہ لیکن اس بات پر کمپرومائز نہیں کرنا جو بنیاد ہے. اگر اسی پر کمپرومائز کر لیا پھر جنگ کیسی؟ پھر تو گویا آپ نے اس کے پہلے سٹیپ کو قبول کر لیا، اگلے سٹیپ پہ وہ خود آپ سے قبول کروا لے گا. اس لیے فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان اپنے کام کر رہا ہے، اہل ایمان اپنا کام کر رہے ہیں. نتائج کیا نکل رہے ہیں یہ کام اللہ پہ چھوڑ دیں. اور یہ بات یقین رکھیے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے جو معاملات ہیں وہ کبھی بھی اس درجے کے نہیں ہو سکتے کہ وہ
مسلمانوں کے لیے حتمی طور پر نقصان دہ ہوں، یہ نہیں ممکن۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ۔ کیا ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا قیل لهم، جن کو کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، کفو روکے رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھ، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے رہو، وآتوا الزکاۃ اور زکات دیتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم، پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے، یخشون الناس، جو لوگوں سے ڈرتے ہیں، کا خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ وقالو، اور پھر یہ کہتے یہ ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے ہمارے اوپر یہ قتال کیوں فرض کیا ہے؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی مہلت کیوں نہیں دے دی؟ لولا اخرتنا، تو نے ہمیں کچھ مہلت کیوں نہیں دے دی؟ الی اجل قریب، کسی قریب کی مدت تک۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا جو ساز و سامان ہے بہت ہی تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر، اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے، لمن اتقا، جو بھی تقوی والا ہو۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی نیت سے زندگی گزار رہا ہو، اس کے لیے آخرت بہتر ہے، دنیا تو بہت ہی کم اور بہت ہی قلیل المدت ہے اور بہت ہی ادنا درجے کا سامان ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور ایک دھاگے کے برابر بھی تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی میں جو ایک طرف کٹ ہوتا ہے، اس کٹ کے اندر جو باریک سا دھاگا نکلتا ہے، اس دھاگے کو جو بہت ہی باریک ہوتا ہے، اس باریک دھاگے کو فتیل کہتے ہیں۔ تو تمہارا یہ، چونکہ عرب سارے اس کھجور کے اور متعلقات کھجور کے سارے کلچر سے واقف تھے، اس لیے مثالوں میں عام طور پہ ان کا تذکرہ فرمایا گیا۔ تو لا تظلمون فتیلا، اس دھاگے کے برابر بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اصل میں ریفر بیک کیا جا رہا ہے ہسٹری کو، کہ چونکہ اس موقع پر منافقین ایک خاص قسم کا طرز عمل رکھے ہوئے تھے جہاد کے حوالے سے، تو مسلمانوں کو مکی دور یاد کروایا جا رہا۔ ظاہر یہ مدنی دور کی آیت ہے، اور بالکل یہ جو ماحول ہے اس وقت وہ ایک انتہائی خطرناک ماحول ہے اور جہاد کا ماحول ہے۔ اس ماحول میں ان کو تاریخ کا وہ وقت یاد کروایا جا رہا ہے کہ جب تم مکے میں تھے تو اس وقت تم کمزور تھے۔ اس وقت بھی جو کچھ مضبوط ایمان والے مسلمان تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں قتال کی اجازت ملنی چاہیے، ہمیں لڑنا چاہیے۔ تو بعض پرجوش مومنین ہوتے ہیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں آپ لڑائی کی اجازت دے دیں، اور ان کو یہ حکم دیا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، نہیں لڑنا۔ ہاتھ روکے رکھنا کا کیا مطلب ہے؟ ابھی لڑائی نہیں کرنی، لڑائی کی تیاری مکمل نہیں تھی، لہذا لڑائی نہیں کرنی، بلکہ باقی کام کرو۔ کیا؟ نماز قائم رکھو، زکات ادا کیا کرو۔ کیا مطلب؟ یہ باقی فرائض ادا کرنے سے جہاد کی تیاری ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی فرائض ہیں یہ سارے کے سارے جہاد کے لیے انسان کو تیار کرتے ہیں۔ تو جہاد کی تیاری کرتے رہو، البتہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ جہاد سے منع کر دیا گیا تھا مکی دور۔ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت لطیف نقطہ ہے، اور قرآن پاک کے مختلف مقامات پر یہ نقطہ آپ کو سمجھنے میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ کفوا ایدیکم، تمہیں کہا گیا تھا ان لوگوں کی بات کرو، الم تر الی الذین، ان لوگوں کی طرف تو نے نہیں دیکھا جن کو یہ کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو لیکن ہاتھ روکے رکھو۔ یہ کن کو کہا گیا تھا؟ یقیناً مکہ میں مسلمانوں کو کہا گیا تھا۔ تو کس نے کہا تھا؟ یقیناً اللہ نے کہا تھا نا، اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے سوائے اس جگہ کا، اور اس جگہ پہ تو صرف ایک ریفرنس دیا جا رہا ہے نا، کہ اس وقت کو یاد کرو، حوالہ دیا جا رہا، اس وقت یاد کرو جب تمہیں کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ لیکن یہ ہاتھ روکے رکھو کا حکم کہاں آیا؟
یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قرآن کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اور اس وحی کے تحت کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، حالانکہ یہ حکم قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس طرح کے مقامات اور بھی ہیں قرآن پاک میں کہ جہاں ان احکامات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ وحی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، جیسے سورہ تحریم کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی، ان کی آپس کی پلاننگ، تو حضرت عائشہ حیران ہو گئی کہ ہم دونوں نے تو پلاننگ کی ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ من انبأ، آپ کو کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی قرآن بتا رہا ہے، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ نے بتایا۔ اب اللہ نے کہاں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ پورے قرآن میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھا جو اللہ نے بتایا۔ تو یہ جو قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوور آل ایک بات ارشاد فرما دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو۔ لہذا دین کا معاملہ کوئی بھی ہو، کوئی حکم ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک حکم ارشاد نہیں فرماتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ جو کفوا ایدیکم کا حکم ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، یہاں تو حوالہ دیا جا رہا ہے نا، اس وقت کو یاد کرو جب یہ حکم دیا گیا تھا، تو وہ حکم ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جو حکم فرماتے ہیں وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے، آپ جو حکم فرماتے ہیں وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب یہ کہا گیا ایک تیاری کرو، نمازیں جاری رکھو، زکات دیتے رہو، فرائض پورے کرتے رہو، جو احکام دیے لڑنا بھی نہیں ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا، ظاہر ہے اس وقت تو وہ خود خواہش کر رہے تھے کہ قتال فرض کریں، اب جب فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم، پھر ان میں سے ایسا گروہ پیدا ہو گیا، یخشون الناس، جو لوگوں سے ڈرتا ہے، کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسے وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، بلکہ لوگ اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، ایسا ایک گروہ پیدا ہو گیا۔ یہ کون سا گروہ پیدا ہوا تھا؟ ظاہر منافقین پیدا ہوئے تھے۔ پہلا جب حکم دیا گیا تھا تو وہ مخلص اور پختہ مومنین کو دیا گیا تھا، اہل ایمان کا حکم تھا، ان کی خواہش تھی کہ یہ جہاد ہمارے اوپر فرض کر دیا جائے، اور یہ جو گروہ پیدا ہو گیا ہے یہ مخلص مسلمانوں کا گروہ نہیں ہے، یہ تو منافقین کا گروہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے ترجمے میں یہ رعایت دی ہے اور مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد چند کمزور مسلمان ہیں جنہوں نے ابتداءً جہاد سے پیچھے ہٹنے کا اور جہاد سے کسی حد تک اعراض کرنے کی روش اپنائی، تو یہ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، کوئی بھی مخلص مسلمان وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اذا فریق منہم، ان میں سے ایک فریق پیدا ہو گیا، ایک گروہ پیدا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ گروہ انہی میں سے تھا، مسلمانوں میں سے تھا، یہ کلمہ گو تھے، مسلمانوں میں تھے۔ اب جہاد فرض ہوا مدینہ میں آ کے، مدینہ کے بھی ابتدائی دنوں میں نہیں ہوا، بعد میں جا کے فرض ہو گیا۔ اب جب جہاد فرض ہو گیا تو اب وہی لوگ پس و پیش کرنے لگے، یہ لوگ ان میں سے ایک گروہ پیدا ہوا، اور یہ منافقین کا گروہ تھا، اور یہ ہیں وہ لوگ جو ڈرتے تھے، لوگوں سے ڈرتے تھے۔ دیکھیں وہ لوگ وہاں جمع ہو گئے ہیں، اب وہاں ان کی طاقت بڑی ہے، وہ تو ہمارے سامنے ماریں گے، ہمارے ساتھ یہ کریں گے، ان کا اسلحہ زیادہ ہے، ان کی یہ جو لوگوں سے ڈرنے والی روش ہے یہ ہمیشہ منافقین کی رہی، وگرنہ جو اہل ایمان ہیں وہ تعداد کی بنیاد پر تو لڑتے ہی نہیں ہیں، نہ وہ افرادی قوت کی بنیاد پر لڑتے ہیں، نہ ہی وہ وسائل کی بنیاد پر لڑتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر وسائل زیادہ ہوں اور افرادی قوت زیادہ ہو تو اس کی بنیاد پر جب مومن لڑیں گے تو تاریخ میں ایک بھی جنگ ایسی نہیں ہے کہ مومن اہل ایمان وسائل کے اعتبار سے اور افرادی قوت کے اعتبار سے زیادہ ہو اور اس وجہ سے مسلمان جیت گئے ہوں، ایک بھی جنگ ایسی نہیں۔ جتنی بھی جنگیں مسلمانوں نے جیتی ہیں اس میں مسلمانوں نے ہمیشہ بغیر افرادی قوت کے غلبے کے اور بغیر وسائل کے غلبے کے مسلمانوں نے فتح حاصل کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول کامیابی کا اہل ایمان کے لیے رکھا ہے وہ اور ہے،
اور جو اہل کفر کے لیے رکھا ہے وہ اور ہے۔ اہل کفر وسائل کی بنیاد پر جنگ جیت سکتے ہیں، مسلمان نہیں کبھی جیت سکتے۔ مسلمانوں کو تو تھوڑا سا گھمنڈ ہوا تھا جب یہ مکہ فتح کرنے کے بعد جا رہے تھے طائف کی طرف، تو مسلمان 12,000 تھے، پہلی دفعہ مسلمانوں کی تعداد اتنی ہوئی، اور اتنے خوش تھے کہ ہم تو 313 تھے، ہم نے 1,000 کا تیا پانچا کر دیا تھا، تو آج ہمارے ساتھ ہمارے سامنے کون آئے گا؟ بس ذرا سا مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تھپڑ یعنی رسید کیا۔ بنو غطفان کے لوگ اور مختلف جو تھے، بنو طے کے لوگ، وہ بنو ثقیف کے لوگ، وہ بیٹھے تھے چھپ کے، ان کے تیر انداز، انہوں نے ایسی تیروں کی بوچھاڑ کی کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ پھر جا کے پتا چلا کہ اس بنیاد پر مسلمان جنگ نہیں جیت سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افرادی قوت زیادہ ہو یا وسائل زیادہ ہو تو مسلمانوں کا بھروسہ شفٹ ہو جاتا ہے، تو بھروسہ جس وقت شفٹ ہوتا ہے اللہ کی بجائے وسائل پر، مسلمان کبھی فتح نہیں حاصل کر سکتا۔ فتح صرف اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور اللہ کی مدد کے ساتھ فتح حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا منافقین جو ہیں وہ چونکہ افرادی قوت کو گنتے ہیں اور وسائل کی کیلکولیشن کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ جب کفار کو اپنے سے زیادہ پاتے ہیں تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کب مدد کرے گا؟ اہل ایمان کو تو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ یعنی غزوہ احزاب میں جو سورہ احزاب کے اندر ذکر ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر کڑا وقت آیا، انتہائی خطرناک حالات آئے، اس قدر کہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اللہ اکبر، آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، یعنی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کیفیت میں بھی جو منافق تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو وہ کہاں وعدہ پورا ہوا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے تھے وہ سارے نعوذ باللہ من ذالک دھوکہ نکلے۔ لیکن اہل ایمان وہاں بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ کے وعدے پورے ہونے کا وقت اب آیا ہے۔ اب یہ پڑتا ہے کہ مومن کا ایمان کڑے حالات میں اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور منافق کا نفاق اور زیادہ بڑھتا ہے کڑے حالات کے اندر۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جہاد وہ شاندار ذریعہ ہے منافق کے نفاق کو ظاہر کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ اب اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرتے ہیں، جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اتنا لوگوں سے ڈرتے ہیں، بلکہ او اشد خشیہ، اس سے بھی زیادہ وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے اللہ کی بجائے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور باقاعدہ اعتراض کرتے ہیں، یا اللہ کیوں ہمارے اوپر یہ قتال فرض کر دیا، اچھے بھلے ہم اپنے گھروں میں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ منافقین کے طرز عمل کا بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ انشاءاللہ یہ بیان جاری رہے گا، وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔